آپ کی انگزائٹی کی بیماری کا علاج چل رہا ہے، آپ اس کے لیے میڈیسن کھا رہے ہو، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی کبھی گھبراہٹ کے دورے آتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہو یار یہ دوائی کام نہیں کر رہی، یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور آخر میں آپ تنگ آ کے ڈاکٹر چینج کرتے ہو، وہ نئی دوائی لکھتا ہے، پھر بھی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یا آپ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہو کہ آپ وہ دوائی ہی چھوڑ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ انزائٹی کا علاج تو ویسے ہی نہیں ہو رہا، مجھے تو ویسے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے اور بے چینی ہے، تو کیوں میں علاج لوں، میں علاج کے بغیر ہی ٹھیک ہوں۔ میرے پاس روز اس قسم کے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم انگزائٹی کی دوائی تو لے رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں کبھی کبھی گھبراہٹ کے اٹیکس آتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انگزائٹی کے اصل کازز کیا ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو کاز نہیں پتہ ہوگی علاج مشکل ہوگا، اور اس کے علاج کب تک لینا چاہیے، اور اگر دوائی کام نہ کرے تو ہمیں کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری انگزائٹی اور گھبراہٹ کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ دوستو میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، اور جب ہم نے اپنی انالیٹکس کو دیکھا تو کافی ایسے ویورز ہیں جنہوں نے انگزائٹی گھبراہٹ کی ویڈیوز کو دیکھ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، تو لہٰذا ان میں سے کافی لوگوں نے ہم سے سوال کیا، کمنٹ میں بھی، ڈائریکٹ میسیج بھی، اور ان کے سوالوں کا جواب آج ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو نیچے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور اسے ٹائپ کیجیے گا۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم انگزائٹی کے علاج کو لے کے سب سے بڑے کنفیوژن کو، کہ دوا شروع ہو جاتی ہے اور دوا سے زیادہ مریض کی امید جاگتی ہے کہ میں تو کل پرسوں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر بھی آپ کو چیسٹ میں ٹائٹنس محسوس ہوتی ہے جو پہلے ہوتی تھی، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرق کیوں نہیں، فیملی بھی پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا مریض کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، اور اب علامات رینڈم سے لگتے ہیں، ان کو کوئی پیٹرن نہیں ہے۔ پہلے علامات ایک پیٹرن میں آتے تھے، اب یہ بغیر کسی پیٹرن کے تنگ کرتے ہیں، اور آپ کو بار بار ایک بے چینی ہوتی ہے اور دماغ ایک ہی سوال کرتا ہے کہ دوا کے باوجود میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کو جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انگزائٹی کے کازز کو سمجھیں۔ یاد رکھیے کہ انگزائٹی صرف ہماری سوچوں کا مسئلہ نہیں، یہاں پہ ہمیں وہ سوچیں تو آتی ہیں جو کہ ارریشنل ہوتی ہیں، اللاجیکل ہوتی ہیں، کہ اگر ایسا ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر یہ نہ ہوا، وٹ ایف، اور اگر مگر پہ ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی اسپیشلی مستقبل کو لے کے۔ لیکن یہی سوچیں ہمارے دماغ کے ایک الارم سسٹم جسے امیگڈلا کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ اب وہ الارم سسٹم ہماری باڈی میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ہائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں چلی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے کورٹیسول اور ایڈرینلین زیادہ ریلیز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی سانس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، آپ کے مسلز میں اسٹفنس، ٹائٹنس موجود ہوتی ہے، آپ کو لرزہ آتا ہے، اور آپ کو اریٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ اور اس طرح جو بھی آپ کی علامات ہیں انگزائٹی کو لے کے، دماغ اس ہر علامت کو، ہر سینسیشن کو ایک تھریٹ سمجھتا ہے۔ جب آپ کی باڈی آلریڈی ایک ڈینجر میں ہو تو دماغ کا میسج کیوں سلو کام کرتا ہے، کیوں یہ علامت ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہی سوال ہم سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آخر یہ دوا کام کیوں نہیں کر رہی۔ یاد رکھیے دوستو کہ جب بھی آپ انگزائٹی کے لیے دوا شروع کرتے ہیں، ان دواؤں میں کافی دوائی آتی ہیں جن کو ہم اینٹی ڈپریسنٹس کہتے ہیں، وہ SSRIs اور ٹرائسائکلک میڈیسنز ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری کو آرام سے بیلنس کرتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے دوائی شروع کی تو آپ کو کم از کم 14 دن لگیں گے کہ جو آپ کے دماغ میں امبیلنس آیا ہے، سیروٹونین کی کمی ہے، ڈوپامین کی کمی ہے، یا اگر آپ کے دماغ میں گابا نیورو ٹرانسمیٹر کی کمی ہے، تو آرام سے چند دنوں میں یہ آپ کی نیورو ٹرانسمیٹر کے لیول کو زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے نروس سسٹم کو ریسیٹ ہونے میں، ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اب ان دنوں میں جب آپ کی دماغ ریسیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے 10-15 دنوں میں جب مریض نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا اور پھر بھی آپ کو کوئی انگزائٹی کی علامت آئے، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو، تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ دوائی تو کام ہی نہیں کر رہی، اور آپ کے دماغ میں آلریڈی ایک انگزائٹی کی میموری بنی ہوتی ہے، وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا اور یہ دوائی کام نہیں کر رہی۔ اسپیشلی وہ لوگ جو کہ فوبیک انگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، جو کہ بھیڑ میں گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ دوائی لینے کے تیسرے چوتھے دن بھی بھیڑ میں جاتے ہیں، سوسائٹی میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، اور وہ واپس کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوائی تو کام ہی نہیں کر رہی، حالانکہ ڈاکٹر اور گھر والے تسلی دیتے ہیں کہ تھوڑا وقت رک جاؤ، 10-15 دن بعد امپرومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور جب 15 سے 20 دن بعد امپرومنٹ آتی ہے تو تب ان کی سائیکلوجیکل رسپانس بھی بدلتا ہے، جب دماغ سمٹمز کو آبزرو کرتا ہے کہ ابھی ریلیکس ہو جاؤ، ہم نے فائٹ اور فلائٹ میں نہیں جانا، اور
इसी तरह साथ साथ में अगर आपकी साइकोथेरेपी हो रही हो तो वो भी आपकी बॉडी को नेचुरली इस सिचुएशन से निकालती है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि एंग्जाइटी की दवा 2 महीने 3 महीने ले रहे होते हैं, वो एक SSRI ले रहे होते हैं या वो कोई वेलनाफैक्सिन डुलोक्सिटीन ले रहे होते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो दवाई 2-3 महीनों से ले रहे हैं, फिर भी हमारी सिम्टम्स में आधी इम्प्रूवमेंट हुई है, बाकी अभी भी हमें कभी कभी एंग्जाइटी होती है और अब हम क्या करें। तो इसका क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं और अगर 2 महीने या 3 महीने बाद भी आपकी बॉडी की एंग्जाइटी ठीक नहीं हो रही, तो याद रखिए कि फिर इसमें आती है कि आप अपनी दवाई की डोज को बढ़ा दो, लेकिन वो भी साइकियाट्रिस्ट की सुपरविजन के अंडर। आप उसे डिस्कस करो तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपनी दवाई की डोज को बढ़ा दो। लेकिन अगर उसके साथ साथ भी आप कहते हो कि नहीं मैं उससे ठीक नहीं हो रहा, मुझे अभी भी पैनिक अटैक्स आते हैं, अभी भी मुझे हेल्थ एंग्जाइटी है, अभी भी मैं भीड़ में घबराता हूँ, मुझे सोशल फोबिया है, तो उसके साथ फिर होना ये चाहिए कि आप एड ऑन थेरेपी ले लो। यानी कि अगर आप कोई एंटी डिप्रेशन ले रहे हो तो फिर आपको शॉर्ट टर्म डोज के लिए कोई एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन जो कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम करे वो दी जाए। इन दवाइयों में प्रोपेरानोल, इंड्रॉल आती है, उसके अलावा इसमें रिवोट्रिल आती है जो कि क्लोनाज़ेपाम है, अल्प्राजोलम है और ब्यूस्पिरोन है। याद रखिए ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है और ये एंटी डिप्रेशन के साथ ऑगमेंटेशन यानी कि डबल काम करती है और फिर आराम आराम से इन दूसरी दवाइयों को हम कम करते हैं और इससे काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब इसके साथ भी हम नहीं ठीक हो रहे, तो फिर यहाँ पे होता है कि स्विच ऑफ, यानी कि आप दवाई को चेंज कर लेते हो। यानी कि अगर आप ज़ोलॉफ्ट ले रहे हो, सेरोटोनिन ले रहे हो, आपने इसकी डोज को 100 से 150 मिलीग्राम, इवन 2 में 100 मिलीग्राम पे भी ले गए और आप नहीं ठीक हो रहे, तो इसका मतलब है कि अब ये दवाई आपकी एंग्जाइटी को नहीं ठीक करेगा, दवाई बदलने का टाइम आ गया है। उसके अल्टरनेट के तौर पर फिर हम कोई पैरोक्सिटीन दवाई देते हैं, एसिटोलोप्राम देते हैं, वेलनाफैक्सिन या कोई और दवाई देते हैं और उसकी डोज को आराम आराम से बिल्डअप करते हैं जिससे मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई दवाई दे दें और मरीज़ उसके साथ ठीक हो जाए 3 महीने बाद और वो कम से कम 6 से 9 महीने इस दवाई को जारी रखना भी चाहता है, लेकिन चौथे महीने उसकी एंग्जाइटी फिर से वापस आ जाती है। फिर वो कहता है कि सर ये दवाई काम नहीं कर रही, तो उसकी काफ़ी साइकोलॉजिकल कॉज होती हैं। मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो सड़क पे अगर मौजूद कोई गंद होता है, उससे बू आती है, उस बू को ख़त्म करने के लिए परफ्यूम का छिड़काव होता है। तो ये SSRIs एंटी डिप्रेशन वो परफ्यूम का छिड़काव है। जब तक गंद रिमूव नहीं होगा तो मुकम्मल तौर पे उस सड़क से बदबू ख़त्म नहीं होगी। और आपके अंदर मैं सिम्बॉलिकली उस सड़क पे मौजूद ढेर का नाम दूंगा साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। ये कि जब भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट होगा, कोई तजाद होगा, कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी वापस ट्रिगर हो जाती है, तो लिहाजा लोग उसमें हिस्ट्री लेते नहीं हैं, दवाई चेंज पे चेंज करते हैं, डोज बढ़ाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन लोग ठीक नहीं होते। यहाँ पे फिर एंट्री होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि एक ऐसा इलाज जो कि साइकोथेरेपी कहलाता है, बातचीत के जरिए की जाती है, इसे काउंसलिंग भी कहते हैं। इसमें सेशंस होते हैं, 45 मिनट का एक सेशन होता है, हर हफ्ते एक सेशन होता है और हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ की पर्सनैलिटी को मुकम्मल तौर पर समझें और उसके जो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हैं, जैसे सड़क पर मौजूद गंद है, उसको आराम आराम से हटाएं। तो जब बू नहीं आएगी तो परफ्यूम छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा तो काफ़ी लोगों में एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है और यकीन जाने कि उसमें हम दवाई की डोज भी कम करते हैं और फिर दवाई के बाद भी उनको वापस एंग्जाइटी की अलामात नहीं आती। अगर आपने भी CBT के बारे में मुकम्मल जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर CBT का सेशन बुक कराना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता ज़रूर करें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वाली वीडियो बेहतर लगी होगी। मेरी कोशिश है कि आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बनाऊं और उसके साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कोई सवाल या फीडबैक दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।